بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. وقال: رأيت النور الأعظم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، پچھلے چند ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم الشان انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب امام الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الاتقیاء والمتقین اور سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. اور جس انعام کے بارے میں سن کر، جس انعام کے بارے میں جان کر انسانوں کی عقل حیران ہے، پریشان ہے، اور ایک ایسا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی، رسول یا اور کسی انسان کے مقدر میں وہ انعام نہیں آیا، یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا، جس کو ہم معراج کے سفر کے نام سے جانتے ہیں. معراج کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی تعجب کے انداز میں بیان کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے کہ جس چیز تک انسانیت پہنچ نہیں سکتی، تصور بھی نہیں کر سکتی، جو چیز انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ کام رات کے ایک حصے میں ہو جاتا ہے. ابھی تک جو آپ نے تفصیلات سنی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس جانے تک اور بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا اور ان کی امامت کرنے کا، حوروں سے ملاقات کا اور دیگر چیزوں کے مشاہدات کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ مسجد اقصی سے پہلے آسمان کی طرف ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہوا ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ کی رکاب کو تھامے ہوئے ہیں اور میکائیل علیہ السلام اس کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں، اور
اسی شان کے ساتھ انتہائی ادب، احترام، تعظیم اور تکریم کے ساتھ یہ سفر چل رہا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس سے جب پہلے آسمان پر جانے کا نمبر آیا تو آگے کے سفر کے لیے براق کا استعمال نہیں کیا گیا۔ براق کا استعمال صرف مکہ سے بیت المقدس تک جانے کے لیے کیا گیا۔ جب زمین سے یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا تو آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی، اس سیڑھی کے اوپر گویا کہ ایک مسند تھا، ایک تخت تھا جو اتارا گیا، اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر کے اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے، معراج کے بارے میں روایتیں بڑی کثرت سے وارد ہیں، اور ان تمام روایتوں کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا کام کرتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو اندر سے جو فرشتہ آسمان کے دروازے کا نگراں ہے، جس کو اسماعیل کہا جاتا ہے اور جس کی ماتحتی میں تقریباً 12,000 فرشتے کام کرتے ہیں، یعنی آسمانوں کی دروازوں کی نگرانی کے لیے 12,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ اس نے پوچھا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ تو اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نے اگلا سوال کیا، کیا ان کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو وہ آسمان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ادب کیا معلوم ہوا کہ جب کسی کے گھر میں جائے تو پہلے دروازہ کھٹکھٹائے، اجازت لے۔ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے داخل نہ ہو، اور جب اندر سے پوچھا جائے کہ دروازے پر کون ہے تو اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں آیا ہوں، میں آیا ہوں، میں آیا ہوں، کیونکہ آپ میں کریں گے تو گھر والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میں ہے کون۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں آیا ہوں، جبرائیل نے فرمایا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گھر میں جانے کا ادب ہے کہ کسی کے گھر میں بھی جائیں، اندر سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو اپنا نام، اپنا تعارف بتانا چاہیے، اپنی پہچان بتانا چاہیے، نہ کہ مبہم انداز میں تعارف کرنا چاہیے، تاکہ گھر والے کو بھی دروازہ کھولنے میں پریشانی نہ ہو، اس کو کسی طرح کا شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کون دروازے پر آ گیا۔ خیر، کہتے ہیں جب پہلے آسمان میں داخل ہوا تو فرمایا میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ابوک فسلم علیہ، یہ آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو آپ سلام کیجیے۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور مجھے استقبالیہ جملے بولے، مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، کہ نیک بیٹے کا، نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی داہنی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، کبھی بائیں طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ داہنی طرف کچھ روحیں رکھی ہوئی ہیں، بائیں طرف کچھ روحیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب داہنی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب بائیں طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کی وجہ معلوم کی، سبب معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے، آدم علیہ السلام کا یہ خوش ہونا، رنجیدہ ہونا کیا مطلب رکھتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ جو داہنی طرف جو روحیں ہیں یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی ان لوگوں کی روحیں ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور جو بائیں طرف روحیں ہیں یہ آدم علیہ السلام کی ان اولادوں کی روحیں ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ جب جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔
اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہاں پر 2 نہریں دیکھی. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ دونوں نہریں کون سی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں نہریں وہ ہیں جو دنیا میں بھیجی گئی ہیں. ان میں سے ایک نہر کا نام دریائے نیل ہے اور دوسرے کا نام دریائے فرات ہے. دریائے نیل جو مصر میں بہتا ہے اور دریائے فرات عراق میں بہتا ہے، دونوں ہی بڑی بابرکت ندیاں ہیں، برکتوں والی ندیاں ہیں. ان دونوں کی گویا کی جڑ اور شاخ آسمان کے اندر ہے. اب آسمان کا اس دریا سے کیا کنیکشن ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں دریاؤں کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ پہلے آسمان کے اندر ہے. خیر آدم علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، دعا سلام ہوئی، اس کے بعد اگلے مرحلے پر اگلے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے. اگلے آسمان پر گئے، وہی تمام معاملات انجام دیے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا، ادھر سے بتایا گیا. پھر پوچھا گیا کیا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہاں. دوسرا دروازہ کھلا، دوسرے آسمان کا جب دروازہ کھلا تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو آپ سلام کیجئے. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مجھے مرحبا کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہا کہ نیک نبی کا، نیک بھائی کا آنا مبارک ہو. اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے. تیسرے آسمان پر بھی یہی معاملہ ہوا. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی دعا سلام ہوئی، استقبال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قد اعطی شطر الحسن، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن ان کو دے دیا گیا. اتنے خوبصورت، اتنے حسین اور جمیل، ایسی پیاری شکل و صورت کے مالک ہیں یوسف علیہ السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا ان کو آدھا حسن دے دیا گیا ہو. اب آدھے حسن سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت میں کئی بار کر چکا ہوں. اگر اس کی وضاحت کرنے کے لیے جائیں گے تو اصل مضمون رہ جائے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدھے حسن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آدھا حسن، یعنی اس کا یوسف علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے کوئی تقابل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصل حسن ہے. اس حسن سے نکال کر کے دیگر چیزوں کو حسن دیا گیا ہے، تقسیم کی گئی. علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے 10 حصے کیے گئے. اس میں سے ایک حصے میں سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو اور آدھا حصہ پوری دنیا کو دیا گیا. اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور شعر ہے جو فرمایا تھا کہ لواحی زلیخا لو رعینا جبینہ، کہ زلیخا کہ وہ عورتیں، وہ سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشانی کو دیکھ لیا ہوتا تو لآثرنا بقطع القلوب علی الایدی، تو فرمایا وہ ہاتھوں کی جگہ اپنے دل کے ٹکڑے کر ڈالتے. یہ حسن تھا. تو یوسف علیہ السلام کو بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی لازوال، بے مثال، بے نظیر حسن عطا فرمایا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ان کے حسن سے کوئی تقابل نہیں ہے. یہاں پر یوسف علیہ السلام کے حسن کی جو بات ہے وہ دیگر لوگوں کے حسن کی بات ہوگی. تیسرے آسمان پر گئے تو فرماتے وہاں پر حضرت تیسرا آسمان ہو گیا، چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی اسی طرح کا دعا سلام ہوا. پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہا، آپ کو مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان کی طرف جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا غلام بعث بعدی، یہ ایک نوجوان جو میرے بعد نبی بنایا گیا ہے، اللہ نے اس کو میرے بعد نبی بنایا ہے، لیکن ان کی امت اتنی کثیر تعداد میں جنت میں داخل ہوگی جتنی کثیر تعداد میں میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی.
تو مجھے رشک آ رہا ہے ان کی قسمت کے اوپر، ان کی خوش نصیبی کے اوپر اور ان کی سعادت اور شرف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمایا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، حسد میں نہیں رو رہا ہوں، مجھے رشک آ رہا ہے۔ کاش میری امت نے بھی میرے بھی پیغام کو ایسے ہی مانا ہوتا جیسے ان کی امت نے ان کے پیغام کو مانا ہے، تو میری امت بھی اتنی بڑی تعداد میں جنت میں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں امتوں کو دیکھا، مررت بالنبی معه رجل ومعه رجلان معه ثلاثہ، کسی نبی کے پاس ایک امتی، کسی کے پاس دو، کسی کے پاس تین، کسی کے پاس ایک جماعت، حتی مررت بسواد عظیم، یہاں تک کہ میں ایک بڑی جماعت کے پاس سے گزرا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی بہت بڑی ہے، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیے، تو میں نے دیکھا کہ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ، اتنی بڑی جماعت نظر آئی کہ آسمان کے کنارے بھر گئے، ادھر سے دیکھ رہے ہیں ادھر تک، امت ہی امت نظر آ رہی، لوگ ہی لوگ نظر آ رہے، افراد ہی افراد نظر آ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت ہے جو اتنی بڑی کثیر تعداد میں نظر آ رہی ہے۔ آپ کی امت جنت کی 2/3 لوگوں کے برابر ہے، یعنی جنت میں جتنے افراد کو جانا ہے اگلے پچھلے نبیوں کی امتوں میں سے، تو ان میں سے سب سے زیادہ تعداد میں 2/3 مقدار میں آپ کی امت داخل ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر پہنچے، 7ویں آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، وہاں پر بھی اسی طرح دعا سلام ہوا، اجازت ہوئی۔ اس کے بعد جب 7ویں آسمان میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے میں نے دیکھا کہ بوڑھے شخص ہیں جو بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ابوک ابراہیم، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو آپ جائیے سلام کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور آپ کو استقبالیہ جملے میں فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹے کا نیک نبی کا آنا مبارک ہو، میں استقبال کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور البتہ یہ میدان ہے، اس میں اگر تمہیں پودے لگانا ہے، پیڑ لگانا ہے تو تمہیں تسبیحات کرنی پڑے گی، یعنی جنت کی مٹی اتنی زرخیز ہے، انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے درخت لگ جاتا ہے، خود بخود بڑھ جاتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، وہ خود بخود بڑھ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، خود بخود بڑھ کر تیار ہو جاتا ہے، وہاں پر سینچائی کرنے کی، کھاد ڈالنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، جنت میں درخت لگتے چلے جائیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے امت کو پیغام دیا کہ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ کثرت سے ان کلمات کو پڑھا کریں، جتنی زیادہ تعداد میں ان کلمات کو پڑھیں گے اتنی زیادہ تعداد میں جنت میں درخت لگتے چلے جائیں گے۔ اور پھر بیت معمور کا تعارف بتایا کہ بیت معمور خانہ کعبہ کے بالکل عین سدھائی میں ایک گھر ہے کہ جس کو وہی احترام آسمانوں میں حاصل ہے جو خانہ کعبہ کو زمین میں حاصل ہے۔ فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کا کبھی نمبر نہیں آتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان کا نمبر کبھی نہیں آتا، جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے ایک مرتبہ بیت معمور میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کی طرف سفر ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں مختلف روایتوں میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کی جڑ تو 6 آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے 7ویں آسمان کے بہت اوپر ہیں۔ سوچیے وہ درخت کتنا بڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورقها کاذان الفیل، دنیا میں جو بیری کا درخت ہوتا ہے اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں،
وہ جو سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے. اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ نے بیری کا درخت وہاں لگایا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کان کے برابر ہے. وَنَبْقُهَا كَقِلَالِ حِجْرٍ، اور فرمایا اس کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کے برابر ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں. اور فرمایا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، کہ سدرۃ المنتہا کو بہت ساری چیزیں ڈھانپے ہوئے تھی. فرمایا فراش من ذهب، وہ سونے کے پتنگے تھے، سونے کی تتلیاں تھیں جو اس سدرۃ المنتہا کو ڈھانپے ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان چیزوں نے آ کر اس درخت کو ڈھانپا ہے تو اس درخت کے حسن میں ایسا اضافہ ہوا ہے کہ ما احد من خلق اللہ یستطیع ان ينعت من حسنها، کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کے حسن و جمال کو بتا سکے. علماء فرماتے ہیں وہ اصل میں تتلیاں نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اجازت مانگی تھی. تو چونکہ فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں جمع کیا جاتا تو شاید اتنی بڑی تعداد وہاں پر جمع نہیں ہو پاتی، اس لیے وہ سارے فرشتے پتنگوں اور تتلیوں کی شکل میں، سونے کی تتلیوں کی شکل میں جمع ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور فرمایا سدرۃ المنتہا کا تعارف کراتے ہوئے کہ سدرۃ المنتہا ایک حد ہے، زمین سے جو چیزیں اوپر کو جاتی ہیں اس کی آخری حد سدرۃ المنتہا ہے. یہاں سے جو اعمال جاتے ہیں، نیکیاں جاتی ہیں، دعائیں جاتی ہیں، جو کچھ بھی جاتی ہے سب جا کر سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر جاتی ہے. آسمان سے جو فرشتے نیچے آتے ہیں اور نیچے سے پھر واپس جو فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جا کے ٹھہر جاتے ہیں، اس سے آگے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. گویا کہ سدرۃ المنتہا ایک چوکی ہے کہ نیچے سے جو کچھ بھی جاتا ہے وہاں جا کے ٹھہرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے پہلے وہاں آ کر ٹھہرتا ہے، پھر وہاں سے فرشتے لے کر نیچے کی طرف آتے ہیں. تو گویا نیچے بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اوپر بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، لیکن جو سدرۃ المنتہا کے اوپر والے فرشتے وہ نیچے نہیں آتے اور جو نیچے والے فرشتے وہ اوپر وہ نہیں جاتے. یہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی جڑ کے اندر سے نہریں نکل رہی ہیں. فیہا انہار من ماء لم يتغیر طعمه من ماء غیر آسن، فرمایا وہاں سے پانی کی نہریں نکل رہی ہیں. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور اس کی جڑ سے جو ہے دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں. وانہار من عسل مصفى، شہد کی نہریں نکل رہی ہیں. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، جنتی شراب کی نہریں نکل رہی ہیں. اور فرمایا دو نہریں جن کا تذکرہ میں نے ابھی بتایا دنیا میں آتی ہیں، اور دو نہریں ایسی جو جنت کو جا رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر کا نام نہر کوثر ہے. اور فرمایا سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کو سجدے میں گئے ہیں، جب اٹھے ہیں تو زمین سے لے کر آسمان کے درمیان کی جگہ انہوں نے بھر دیا. اتنا بڑا جثہ، اتنا بڑا جسم جبرائیل علیہ السلام کا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان کے درمیان کا پورا جتنا علاقہ بنتا ہے، جتنی جگہ بنتی سب پر ہو گئی. اور فرمایا میں نے دیکھا لہو 600 جناح، کہ جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، 600 پر ہیں. اور فرمایا 2 پر ایسے ہی کہ اگر ان کو پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک بھاگ دے. عجیب حسن ہے ان کا. فرمایا جب وہ پروں کو ہلاتے ہیں تو ان کے پروں سے یتناثر الدرر والیاقوت، موتیاں جھڑتے ہیں، سرخ موتیاں جھڑتے ہیں. یعنی ان کی پروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے موتیوں کو جڑا ہوا ہے. جب وہ چلتے ہیں پروں کو ہلاتے ہیں تو اس کے اندر سے موتیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی ہیں. اور فرمایا اس کے بعد مجھے جنت کی سیر کرائی گئی. میں نے جنت کے محلات کو دیکھا. میں نے دیکھا وہاں پر موتیوں کے محل بنے ہوئے ہیں. وہاں کی کنکریاں جو ہے وہ موتیوں کی ہیں. وہاں کی مٹی جو ہے وہ مشک کی ہے، زعفران کی ہے. اور چلتے چلتے میں نے ایک نہر کو دیکھا جو سرخ موتیوں کے اوپر بہ رہی تھی، جس کی مٹی سرخ یاقوت کی تھی، اور اس کے چاروں کناروں پر، دونوں طرف کناروں پر موتیوں کی گنبد بنے ہوئے تھے. اور سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کے برتن پانی پینے کے لیے اتنی تعداد میں رکھے ہوئے تھے جتنے ستاروں کی تعداد ہے. کتنی بڑی وہ نہر ہوگی اور کیسی خوبصورت وہ نہر ہوگی.
فرمایا اس کا پانی میں نے دیکھا دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی زمین میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے مشک نکل کر کے سامنے آیا، ایسی مہکدار عمدہ قسم کی نہر۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ جبرائیل یہ نہر کون سی ہے؟ تو فرمایا ھذا نہر الکوثر الذی خبأ اللہ لک، یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پوشیدہ کر کے رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت میدان محشر میں پیاسی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہر کو جنت سے میدان محشر میں لے کر کے آئیں گے، اور آپ کی امت اس نہر کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھائے گی کہ جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ پھر جہنم کے نظارے کروائے گئے، جہنم کا دیدار کروایا گیا، اور بہت سارے قدرت کے مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم بالا کے عالم ملکوت کے جو مناظر و مشاہدات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ پھر وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا جو آپ کے سفر کا چوتھا یا پانچواں مرحلہ ہے، سدرۃ المنتہا سے اللہ کے دربار تک کا سفر، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا سفر۔ کہ سدرۃ المنتہا سے اگلا جب سفر شروع ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آپ سے سلام کر کر رخصت ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آپ تو میرے سفر کے ساتھی ہیں، آپ ہی مجھے زمین سے یہاں تک لے کر آئے ہیں مکے سے، اب مجھے آگے جانا ہے، آپ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے جاتا ہوں میں نور کی تجلی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آگے آپ جانے اور آپ کا رب جانے آپ کو کیسے سفر کرنا ہے۔ فرمایا اس سے جب آگے بڑھا تو اگلے سفر کے جانے کے لیے رفرف نام کی سبز مسند لائی گئی، ایک سبز سواری، ہرے رنگ کی سواری، ایک جو ہے تخت لایا گیا جو سدرۃ المنتہا سے اگلے سفر کے لیے سواری کے طور پر استعمال کیا جانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو مجھے صریف الاقلام کے مقام تک پہنچا۔ صریف الاقلام فرماتی ہے وہ مقام ہے جہاں پر کائنات کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کائنات میں کب کیا ہونا ہے وہ سب کچھ وہاں پر لکھا جاتا ہے، لوح محفوظ سے نقل کیا جاتا ہے۔ اس مقام کو مقام صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ صریف کہتے ہیں قلم کے چلنے کی آواز، جب آپ قلم سے کوئی چیز لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر تو ہلکی سی جو آواز پیدا ہوتی ہے قلم کے چلنے کی، جو کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی ہے، اس کو صریف کہا جاتا ہے۔ پھر اب اگلا سفر پہ جا رہے ہیں، مسند کے اوپر آپ تشریف فرما ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں ہے۔ فرماتے ایک وقت ایسا آیا کہ فرشتوں کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئی، حجاب کے پردے طے ہو رہے ہیں، 70,000 حجابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے سامنے جو لگائے ہیں، ایک ایک کر کے وہ حجابات ہٹتے جا رہے ہیں، الگ الگ رنگ کا حجاب، الگ الگ رنگ کا وہ نورانی پردہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حسن کو، اپنے جمال کو چھپانے کے لیے اپنی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو لگائے ہوئے ہیں، وہ حجابات ایک ایک کر کے طے ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وحشت ہو رہی ہے، دربار کی عظمت کا خوف ہے، اتنے عظیم الشان دربار میں جا رہے ہیں، اتنے عالی دربار میں جا رہے ہیں، اس دربار کی عظمت کی وجہ سے مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ تو جب مجھے وحشت محسوس ہوئی تو مجھے ایک آواز آئی یا محمد قف فإن ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ یہ آواز مجھے مانوس میں معلوم ہوئی، میں نے دیکھا کہ آواز تو ابو بکر صدیق کی آواز ہے، میں حیران ہوا، لیکن اس آواز کی وجہ سے میرے دل میں جو اس دربار کی عظمت کی وجہ سے جو رعب، جو وحشت، جو خوف طاری ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اسی عالم میں قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، 70,000 حجابات کو طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اور کرسی پر پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی، ایک یا دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہے گا۔
اور اسی عالم کے اندر ایک آواز آتی ہے، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، اے مخلوق میں سب سے بہترین شخصیت قریب آئیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئیے، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئیے۔ فرماتے ہیں میں نے جب اپنی آنکھیں اٹھائی تو میں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے، رأیت النور الاعظم، میں نے نور اعظم کا دیدار کیا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے پشت پر رکھا جس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوئی، اور فرمایا اس کی وجہ سے پہلے اور بعد کے تمام لوگوں کے علوم میرے اوپر منکشف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں کو جو کچھ علم دیا جانا ہے اللہ تعالیٰ نے سب مجھے دیا ہے، سارے لوگوں کا علم مجھے عطا کیا گیا۔ تو فرمایا میرے اوپر اولین اور آخرین کا علم منکشف ہو گیا۔ پھر میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں چند سلام پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا، اپنی رحمتوں اور برکتیں نازل ہونے کے بارے میں فرمایا، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو پھر فرشتوں کی آواز سنائی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ کے دربار میں اللہ کی زیارت کے وقت کیا کچھ مناظر پیش آئے ہوں گے، کیا کچھ وقت گزرا ہوگا، اور کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہوگا، وہ تو وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ یہ چند باتیں روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا، پہاڑوں کو مسخر کیا، سلیمان کے لیے اپنے ہواؤں کو، جناتوں کو اور دیگر مخلوقات کو مسخر کیا، اور عیسیٰ کے لیے آپ نے جو ہے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو اچھا کیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو حبیب بھی بنایا ہے، خلیل بھی بنایا ہے، میں نے آپ کو دونوں جہان کے لیے نبی بنایا ہے، میں آپ کو سارے جہان کے لیے بشیر اور نذیر بنایا ہے، میں نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا ہے، میں نے آپ کے بوجھ کو اتارا ہے، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے کہ دنیا میں جب کہیں بھی کہیں کہاں پر بھی میرا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ آپ کا تذکرہ ضرور ہوگا، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، زمین اور آسمان ہو، جہاں کہیں پر بھی اللہ کا تذکرہ ہوگا، اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کی امت کو بہترین امت بنایا ہے، میں نے آپ کی امت کو دیگر امتوں پر گواہ بنایا ہے، اور میں نے آپ کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو آپ کے قرآن کو اپنے سینے میں اٹھائے چلیں گے، وہ قرآن کے حافظ بنیں گے، اور آپ کو میں نے اول بھی بنایا ہے، نورانی تخلیق کے اعتبار سے آخر بنایا ہے، دنیا میں بھیجنے کے اعتبار سے، اور میں نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اس کے بعد 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ جب انسان کسی سے ملنے جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے پاس آنے والے مہمان کو تحفہ دیتا ہے۔ اللہ کی دربار سے کیا تحفہ ملا؟ سونا چاندی، ہیرے جواہرات، روپے پیسے، محل مکان، کچھ نہیں۔ وہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، اگر آپ کہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے فقیری والی زندگی پسند ہے، بادشاہی والی زندگی پسند نہیں ہے۔ تو وہاں سے تحفہ کیا مل رہا ہے؟ جب دربار اتنا عالی شان ہے تو تحفہ بھی اسی درجے کا ہوگا۔ فرمائے 3 تحفے ملے۔ نمبر 1 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ نمبر 2 سورہ بقرہ کا آخری رکوع ملا جس میں اللہ تعالیٰ نے امت کی رحمت، مغفرت اور نصرت کے وعدے کیے ہیں، کافروں پر مدد کے وعدے کیے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، پوری آیت آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ اور تیسرا انعام یہ ملا، آپ کی امت میں سے جو لوگ شرک کیے بغیر مریں گے سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو شرک کر کے آئے گا اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی، لیکن جو شرک کے بغیر مرے گا کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا اس کے لیے معافی کا اعلان۔ یہ 3 انعامات لے کر واپس آئے، 7ویں آسمان پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا ہے؟
آپ نے بتایا کہ فلاں فلاں انعام ملا ہے، وہ خاموش رہے۔ چھٹے آسمان پر آئے، موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا کیا ملا ہے؟ بتایا 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت پر رحم کیجئے، ان امتک اضعف اجسادا وقلوبا وابصارا واسماعا، آپ کی امت جسم کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے، کانوں کے اعتبار سے کمزور امت ہے، یہ ضعیف امت ہے، ناتواں امت ہے۔ ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے بنو اسرائیل کو اچھی طرح آزمایا ہے، ان سے 2 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی گئی، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھے گی؟ لہذا فرجع الی ربک واسألہ التخفیف لامتک، جائیے اب اللہ کے دربار میں اپنی امت پر رحم کیجئے اور اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں واپس گیا، پھر وہ سدرۃ المنتہا، عرش و کرسی، وہ 70 حجابات طے کر کے پھر اللہ کے دربار میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے جا کر گزارش کی، اے اللہ میری امت کی عمریں کم ہے، ان کے بدن کمزور ہے، اعضاء کمزور ہے، آنکھیں کمزور ہیں، میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 وقت کی نماز، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 10 وقت کی نمازیں کم کی۔ پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا، پھر وہ سارے مناظر طے کر کے گئے، پھر واپس آئے، آخر میں کرتے کرتے صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب بھی جائیے اور بھی کم کروا لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی حتی استحییت، میں نے اپنے رب سے بہت گزارش کر لی، اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے جانے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ما یبدل القول لدی، ہمارے ہاں بات بدلے نہیں جاتی، آپ کو اوپر ہم نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی کیجیے، آج ان 5 کے بدلے ہم 85 کا ثواب لکھیں گے۔ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن یہاں پر 50 وقت کی نمازیں لکھی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اہبط بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر آپ جائیے زمین پر۔ واپس بیت المقدس آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جماعت پھر موجود ہوتی ہے یہاں پر، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر واپس بیت خانہ کعبہ آ جاتے ہیں، حرم شریف میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس رات کے واقعے کو جب تصور اپنے ذہن میں لے کر بیٹھا ہوا تھا، غمگین تھا، متفکر تھا کہ اگر میں لوگوں سے بتاؤں گا یہ لوگ انکار کر دیں گے اور لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اسی غم کے اندر میں حرم شریف میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل آ گیا، کیا بات محمد بہت تکلیف میں دکھ رہے ہیں، رنجیدہ دکھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا ہاں ایسی بات ہی ہوئی ہے، آج مجھے رات میں لے جایا گیا۔ کہاں لے جایا گیا؟ کہا بیت المقدس لے جایا گیا۔ کہا وہاں سے جا کے واپس بھی آ گئے، وہاں سے جا کے واپس بھی آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو ابو جہل نے کچھ نہیں کہا، اس نے سوچا کہ اگر ابھی میں ان کا انکار کروں گا، دوسروں کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے ان کے سامنے بدل جائے، بات کو پلٹ دے۔ تو جبرائیل ابو جہل نے کہا کہ اور لوگوں کو میں بلاؤں، کیا ان لوگوں کے سامنے آپ یہ بات کہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ان لوگوں کے سامنے بھی بات کہہ دوں گا۔ تو وہ لوگوں کو سب کو جمع کیا، اس نے مکے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بتائی کہ مجھے راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے واپس لایا گیا۔ لوگوں نے جب سنا تو ہنسنے لگے، ہنس ہنس کر لوٹ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، کوئی سر پکڑ رہا ہے، کوئی عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کو جا کے راتوں رات کیسے واپس آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہاں کی کوئی نشانی بتاؤ۔ بہت سے لوگ بیت المقدس کو دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بتاؤ بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے، یہ کتنے، وہ کتنے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ کہ میں نے ان ساری چیزوں کو نوٹ تو کیا نہیں تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی بتانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ جب سب کچھ بتا دیا تو لوگوں نے کہا کہ جہاں تک بتانے کی باتیں بالکل سچ ہیں، جو نشانیاں آپ نے، جو علامتیں جو بتائی ہیں بیت المقدس کی وہ بالکل سچی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ یعنی ماننے والوں نے، نہ ماننے والوں نے انکار کیا۔ ابو بکر کو پتہ چلا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ ایک ایک مرحلے کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوا، یہاں پر یہ ہوا، یہاں پر یہ ہوا، اور ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں یقیناً آپ سچ فرما رہے ہیں، یقیناً آپ سچ فرما رہے ہیں، یقیناً آپ سچ فرما رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اسی دن سے ابو بکر صدیق کا نام صدیق ہو گیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو جب سب لوگوں نے جھٹلایا تھا تو سب سے پہلے تصدیق ابو بکر صدیق نے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم الشان نبی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نماز کی شکل میں تحفہ عطا فرمایا ہے، جو ساتوں آسمان اور عرش و کرسی کو طے کر کے وہاں سے دیا گیا ہے، اس نماز کی تحفے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی اس نماز کی پابندی کی توفیق نصیب